اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے، عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کانٹیکٹ کریں عبدالعظیم فلائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ان چینلوں کی مدد کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے پابندی سے آپ ہر مہینے مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات انڈیا کے وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے بہت اہم ٹاپک پر، اہم عنوان پر بیان ہوگا کہ حرام کمائی، حرام مال کے برے اثرات، حرام مال کے، حرام کمائی کے برے اثرات خود پر بھی، اپنی اولاد پر بھی اور اپنی پوری فیملی پر کیسے پڑتے ہیں، اور دنیا میں بھی کیسے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد تو عذاب ہی عذاب ہوگا۔ بہت اہم بیان ہوگا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ سنیں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت شیئر کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی 2-3 خبریں یوکرین اور رشیا کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا جس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے، یوکرین کے کئی شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس سے بڑی افسوس کی ناک خبر یہ ہے کہ روس نے اب ایٹمی جنگ کی بھی دھمکی دے دی ہے، اور ایٹمی جنگ کا اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کے نتائج بڑے تباہ کن ہوں گے، اور میں پہلے ہی سے کہتے آ رہا ہوں کہ یہ اب تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیر، سڑکوں پر ابھی وہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور یوں سمجھیے کہ خیرسن پر مکمل قبضہ ہو گیا ہے۔ روس نے تیسری جنگ عظیم کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ وہیں پر یوکرین کے پریزیڈنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 6000 روسی فوجیوں کو مار دیا۔ وہیں پر روس اور یوکرین کی جنگ کو لے کر یہ خبریں آ رہی ہے کہ پوتن کے اہل خانہ محفوظ انڈر گراؤنڈ شہر منتقل ہو گئے ہیں۔ جیسے جیسے خوفناک حالات شکل اختیار کر رہے ہیں، ویسے ویسے حالات اور خراب ہو رہے ہیں اور جوہری جنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں روس اور یوکرین جنگ کے درمیان روس کے پریزیڈنٹ پوتن نہ صرف سرخیوں میں ہیں بلکہ اب ان کا خاندان بھی ہیڈ لائنز میں سرخیوں میں آ گیا ہے، اور ایک روسی پروفیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ پوتن نے اپنے گھر والوں کو ایک ایسے زیر زمین انڈر گراؤنڈ شہر میں بھیج دیا ہے جہاں ایٹمی ہتھیاروں کے حملے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ اب
رشیا کے خلاف ایک ہو گیا ہے، متحد ہو گیا ہے، یوکرین کو ہتھیار اور رقم فراہم کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ وہیں پر امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی اعلان کیا ہے کہ روس کے خلاف اب سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ جو بائیڈن نے پوتن کو سخت الفاظ میں دھمکی دی ہے۔ یوکرینی پریزیڈنٹ نے جو بائیڈن کو فون کیا، روس پر پابندیوں اور دفاعی امداد پر بات چیت بھی کی۔ وہیں پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ روس کی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رکنیت بھی ختم کی جائے گی۔ روس کے خلاف ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں کہ خبر یہ بھی آ رہی کہ روس کے وزیر خارجہ کو 2 بین الاقوامی کانفرنس میں واک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے سری لنکا سے۔ جی ہاں، سری لنکا میں تیل کا بحران ہو گیا اور بڑا سنگین ہو گیا، اور بجلی کی طویل بندش کا سری لنکا میں اعلان کر دیا گیا۔ سری لنکا نے ملک بھر میں یومیہ پر ڈے 7.5 گھنٹے پر محیط بجلی کی بندش کا اعلان کر دیا، جو گزشتہ 26 سال کے عرصے میں سب سے طویل دورانیہ ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع ہونے والی AFP کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کو زر مبادلہ کے ذخائر کے شدید بحران کا سامنا ہے، جس سے اب وہ تیل درآمد کرنے سے قاصر ہے۔ بجلی گھروں کو تیل نہ ملنے کی وجہ سے پبلک یوٹیلیٹیز کمیشن نے بجلی فراہمی کی حد مقرر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسے قوم کے لیے بلیک ڈے، سیاہ دن قرار دیا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے ایران سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کا جو مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے کا ایک اور جو تجربہ ایران نے کیا تھا، وہ تجربہ بھی اس کا ناکام ہو گیا۔ تازہ ترین سیٹلائٹ فوٹوز میں یہ بات سامنے آئی، انکشاف ہوا کہ ایران کی جانب سے مدار میں مصنوعی سیارے بھیجنے کا ایک اور تجربہ ناکام ہو گیا۔ خبر رساں ایجنسی AP کے مطابق میکسر ٹیکنالوجیز کمپنی کی جانب سے جاری سیٹلائٹ فوٹوز میں اتوار کے روز ایران کے دیہی علاقے سمان میں واقع امام خمینی خلائی بندرگاہ کے نزدیک راکٹ لانچنگ پیڈ پر آگ کے شعلوں کی علامات سامنے آئیں۔ علاوہ ازیں راکٹ کے تباہ شدہ پل بھی واضح ہو رہے ہیں۔ عام طور پر کامیاب تجربات کے نتیجے میں راکٹوں کے پل تباہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جو ہے اس کو راکٹ کی روانگی سے راکٹوں کے جو پل ہوتے ہیں وہ تباہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ پلوں کو راکٹ کی روانگی سے قبل اتار لیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ایران کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کامیاب تجربات کا تو سرکاری ٹی وی پر پرچار کرتا ہے، مگر ناکام کوششوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ اس لیے اب میکسر ٹیکنالوجیز کمپنی کی جانب سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ایران کا مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے کا جو ایک اور تجربہ تھا وہ بھی ناکام ہو گیا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کی مدد یا روس کی مدد کو لے کر۔ رشیا کے خلاف اب تقریباً یورپین کنٹریز ہو رہے ہیں، لیکن ابھی خبر آ رہی کہ ہمارا بھارت کا جو پڑوسی ملک ہے پاکستان، وہ یوکرین معاملے پر اقوام متحدہ میں بحث کے دوران پاکستان ابھی بھی غیر جانبدار نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرین سے روسی افواج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کرنے والی قرارداد پر جاری بحث میں اپنی باری پر حصہ نہیں لیا۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں بھارت کے ووٹ دینے سے گریز سے متعلق سوال پر امریکی محکمہ خارجہ نے صحافیوں پر زور دیا کہ وہ انفرادی طور پر مخصوص ممالک پر توجہ نہ دیں۔ یاد رہے کہ جمعہ کو بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روسی حملے کی مذمت کی قرارداد پر ووٹ نہیں دیا تھا۔ 2 روز بعد جب سلامتی کونسل نے کشیدگی پر بحث کے لیے 193 رکنی جنرل اسمبلی کا ہنگامی خصوصی اجلاس بلانے کے لیے ووٹنگ کی تو بھارت نے اس میں بھی حصہ نہیں لیا۔ اس سلسلے میں جمعرات کو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی نے اپنے بھارتی ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے ان پر زور دیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر امریکی کوششوں کی حمایت کریں۔ جو اس معاملے پر کسی کی سائیڈ نہ لینے کی کوشش کر رہا ہے وہ دونوں اجلاسوں میں شریک نہیں ہوا۔ تو خیر بھارت کا موقف بھی سامنے آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھارت میں بیٹھ کر بھی کہ ہمارا اتنا بڑا جمہوری ملک ہے، ہمارے ملک نے، ہمارے وزیر اعظم نے باقاعدہ رشیا کو اس کے ظالمانہ رویے پر صاف طور سے وارننگ دے
لینی چاہیے اور رشیا کا وروध کرنا چاہیے۔ آخری خبر بھی یوکرین کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کا کہنا ہے، یوکرین کے پریزیڈنٹ کا بڑا بیان آیا ہے کہ ہم نے اب تک رشین آرمی کے تقریباً 6000 فوجیوں کو مار دیا ہے، جبکہ کیف میں ٹی وی ٹاور پر روسی حملے میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین کی وزارت دفاع کے مطابق روسی افواج کی یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیف میں کروز میزائل حملے میں 10 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ خیر حالات جو بھی ہو، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ یہ چکرویو ہے، یہ وہی یوکرین ہے۔ ہم تو پہلے یوکرین کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کی بالکل نندا کرتے ہیں، اور کسی کے ساتھ، کیونکہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بے قصور مارے جاتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے۔ اور ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جنگ لڑائی کسی بھی پرابلم کا حل نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امن، شانتی، مذاکرات، بات چیت کے ذریعے پرابلمز کو، مسائل کو اور جھگڑوں کو حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، سکھایا ہے اور پریکٹیکلی دکھایا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن یاد آتا ہے کہ یہ وہی یوکرین ہے جو 2003 میں امریکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ملکوں میں تباہی مچا رہا تھا۔ آج ظلم اسی پر لوٹ آیا ہے، اور ہر ظالم کو یہ پیغام ہے کہ یوکرین سے سبق سیکھے۔ یوکرین بھی تباہ ہوگا، رشیا بھی تباہ ہوگا، اور ایسے ہی ہر ظالم کا اگر ابھی بھی نہیں سدھرے تو ایک ایک کر کے ہر ظالم کا نمبر آئے گا۔ تو ظالموں کو ان حالات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ویسے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ اب یوکرین کا عام آدمی بھی فوج کے ساتھ ہتھیار لے کر کھڑا ہوا ہے، تو یوکرین کے عام آدمی نے جب ہتھیار اٹھا لیا تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے عام آدمی بھی فوج کے ساتھ ہتھیار اٹھا لیا ہے۔ ہاں جی ہاں، اور انہیں ہیروز کہا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا یاد کرو، اگر یہی بات کسی مسلم ملک میں ہوتی ہے یا مسلمانوں کو جب ستایا جاتا ہے، اور جب عام مسلمان اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھاتا ہے، تو اسے یہی رکھیل اور دلال میڈیا آتنکوادی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو یہ دوگلا پن ختم ہونا چاہیے۔